ایک جدید طیارہ، 240 مسافر اور چند سیکنڈ میں سب کچھ تباہ۔ کیا یہ حادثہ محض اتفاق تھا یا کوئی سازش جسے لوگوں سے چھپایا جا رہا؟ آپ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ ایک عام سی صبح تھی، لوگ اپنے معمول کی زندگی میں مصروف تھے، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ چند لمحوں میں احمد آباد کی فضاؤں میں قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ایک پلین جو 12 جون دوپہر 1:38 پر اپنی اڑان بھرتا ہے۔ اس پلین نے اپنے سفر کا آغاز سردار ولبھ بھائی پٹیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ احمد آباد سے شروعات کی۔ اس کی آخری منزل لنڈن گیٹ ویک انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مگر لوگوں کو کیا خبر تھی ان کا سفر چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے اپنی اڑان شروع کی، چند سیکنڈ بعد کچھ ایسا ہوا جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 240 خاندان تباہ ہو گئے۔ اس پلین کا نام بوئنگ AI-171 تھا۔ یہ پلین ایک ڈریم لائنر کمپنی کا تھا، جن کا دعویٰ تھا یہ پلین کبھی کریش نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ان کی کئی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ AI-171 کا سیفٹی سسٹم ہی کچھ ایسے طریقوں سے ڈیزائن کیا گیا جس کا تباہ ہونا مشکل تھا۔ اب تک دنیا میں اس کمپنی کے 11,000 سے زیادہ ایروپلین چل رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈریم لائنر کے جتنے بھی طیارے چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہوا، مگر 12 جون وہ سیاہ دن تھا جس نے ڈریم لائنر پر سوالی نشان کھڑا کر دیا۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنر، جس کو بنانے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس طیارے کے لیے ایک فیمس لائن بولی جاتی ہے، "The safest commercial aircraft in the world"۔ یہ پلین فلائی بائی وائر کے سسٹم پر چلتا ہے۔ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کو صرف انسان ہی نہیں اڑا سکتے، بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر فلائی بائی ایئر سسٹم ہوتا ہے۔ اگر ایک کمپیوٹر خراب ہو جائے تو فوراً دوسرا کمپیوٹر اسے ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنر کی اپر باڈی کو بہت ہی پریشیس میٹل کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جو ویدر کنڈیشن میں بہت ہی افیکٹو ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس پلین کے ساتھ آسمانی بجلی ٹکرا جاتی ہے، لیکن اس کی آؤٹر باڈی کو کچھ اس لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا بہت ہی پریشیس میٹل کے ذریعے، اور وہ آسمانی بجلی کو ابزارب کر کے واپس زمین کی طرف ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ احمد آباد کے ایئرپورٹ سے ہوا، اس نے تقریباً 7,000 کلومیٹر سفر طے کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ پلین صرف 1.5 کلومیٹر سفر ہی طے کر پایا، اور اپنی اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ کے اندر ہی کریش ہو گیا، اور تقریباً 240 سے زائد جانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ جب یہ پلین آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو یہ پلین احمد آباد کے سوشل ایریا مہگانی نگر میں جا گرا۔ یہ علاقہ تقریباً احمد آباد سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہ پلین BJ میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر جا گرا، اور تقریباً 28 افراد اس کا شکار ہوئے۔ ہاسٹل میں رہنے والے اور اس کے آس پاس تقریباً 28 لوگوں نے اپنی جان گنوا دی۔ اس پلین کی کمان کو کیپٹن سمیت سبھروال سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی ایکسپیرینس پائلٹ تھے۔ ان کی ایج صرف 54 سال تھی، اور 30 سال سے ایئر انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس 82,000 سے زیادہ پرواز کا تجربہ ہے۔ کیپٹن سمیت سبھروال کے علاوہ ایک اور پائلٹ تھی جن کا نام تھا کلیو کندر۔ ان کی ایج تقریباً 34 سال تھی۔ ان کے پاس 1100 گھنٹے سے زیادہ کا ریکارڈ ہے۔ اگر ہم ویدر کنڈیشن کی بات کریں تو اس وقت ویدر بالکل کلیئر تھا۔ احمد آباد سے روانگی کے وقت موسم بالکل خشک اور صاف تھا۔ ہوا کی رفتار تقریباً 7 ناٹ تھی، اور درجہ حرارت تقریباً 37 سینٹی گریڈ تھا۔ ٹمپریچر بھی بہت اچھا تھا، اور آس پاس اور دور دور تک کوئی دھند یا آبرلود کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلیک باکس آخر کیا ہوتا ہے، کیوں سب کی نظریں صرف بلیک باکس پر ہی ہوتی ہے؟ آخر اس چھوٹے سے ڈبے میں ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹ کریش کی وجہ بتاتا ہے۔ دراصل بلیک باکس صرف ایک سیاہ ڈبے کا نام نہیں ہے۔ بلیک باکس وہ آلہ ہوتا ہے جو پلین کی آخری سانسوں کا راز سنبھال کر رکھتا ہے۔ بلیک باکس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں FDR۔ FDR کا مطلب ہوتا ہے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر۔ یہ مختلف چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ FDR کا کام صرف چیزوں کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور سٹور کرنا ہوتا ہے۔ FDR سپیڈ آف پلین، ہائٹ، ڈائریکشن اور انجن کنڈیشن کے بارے میں تمام انفارمیشن سٹور کرتا ہے، اور تقریباً 88 سے زیادہ دوسرے ٹیکنیکل پوائنٹ کو بھی سٹور کرتا ہے۔ بلیک باکس کا دوسرا حصہ CVR ہوتا ہے۔ CVR کا مطلب ہوتا ہے کاکپٹ وائس ریکارڈر۔ اس کے اندر پائلٹس کی تمام گفتگو، مختلف قسم کے سگنل اور الارم کو سٹور کرتا ہے۔ بلیک باکس کا وزن تقریباً 4.5 سے 5 کلوگرام ہوتا ہے۔ یہ بلیک باکس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے، یہ تقریباً 1100 سینٹی گریڈ کے ٹمپریچر میں بھی سروائیو کر سکتا ہے۔
इसे समंदर की गहराइयों से भी निकाला जा सकता है। इसे तकरीबन 6000 मीटर गहराई से निकाल कर इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है और तकरीबन 30 दिनों तक पानी के अंदर से भी सिग्नल भेजता रहता है। कहने को तो ये सिर्फ एक बॉक्स है, मगर जब सब कुछ खत्म हो जाए तो वो ब्लैक बॉक्स ही होता है जो सच को दोबारा जिंदा करता है। अब हम बात करते हैं मे डे। हर पायलट के ज़ुबान में इमरजेंसी की सूरत में मे डे लफ्ज़ की ही पुकार होती है। आखिर इस लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसको कौन सी इमरजेंसी हालत में पुकारा जाता है? मे डे का मतलब होता है कि हम शदीद ख़तरे में हैं। शदीद इमरजेंसी की हालत में इसे 3 बार पुकारा जाता है ताकि कोई शक बाकी ना रहे। ये प्लेन सिर्फ 190 मीटर ही अपने परों को खोल सका और उसके चंद ही सेकंड बाद ज़मीन पर वापस आ गिरा। अगर हम बात करें इसके क्रैश होने की वजह क्या थी, ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ ही दिनों के अंदर पब्लिक में इसकी मिस्ट्री खुलकर सामने आ जाएगी।